پریز لارڈ ہاللیلویا۔ تھینک یو فار گاڈ آج کے اس باموقع وقت کے لیے کہ خدا نے یہ اپرچونٹی دی گریس نیٹ ورک کے وسیلہ سے۔ میں سب سے پہلے پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اس بوجھ کو فیل کیا اور خدا ان کے کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نہایت شکر گزار ہوں گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کے لیے، جو دن رات جستجو میں لگے ہوئے ہیں خدا کے کام کے لیے، اور خدا کے حضور سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا انہیں اور ترقی دے اور بڑھائے، اور اپنے جلال میں ہمیشہ جو ہے یہ کثرت سے استعمال ہوتے رہیں، خرچ ہوتے رہیں۔ میرا نام پاسٹر اشرف ڈینیل بٹی ہے اور میرا تعلق جو ہے پاکستان ایئر فورس سے ہے، اور میں خدمت کر رہا ہوں کراچی شہر کے اندر۔ شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے آج یہاں پر بھی یہ موقع فراہم کیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلام کی صداقت۔ میرے عزیزو، کلام کی صداقت کے تعلق سے آج ہم کلام خدا ان میں سے چند باتیں سیکھیں گے، اور میں کلام خدا ان میں سے تلاوت کروں گا زبور 119 اور اس کی 105 آیت مقدسہ سے لے کر 106 آیت مقدسہ تک پڑھوں گا۔ آپ کی توجہ کا مرکوز ہوں۔ کلام خداوند کے اندر یہ لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے حکام پر عمل کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں زبور 119 کی 29ویں آیت مقدسہ سے بھی پڑھوں گا۔ لکھا ہے، تیری شہادتیں عجیب ہیں اس لیے کہ میرا دل ان کو مانتا ہے۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا۔ کلام خدا ان کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ زبور 119 جو 176 آیت مقدسہ پر جو ہے یہ اس کی ٹوٹل جو آیتیں ہیں وہ 176 ہیں، اور میرے عزیزو، اور اس کے 22 جو ہیں حصے بنائے گئے ہیں، اور ہر حصہ کے اندر جو ہے میرے عزیزو 8 آیات موجود ہیں، اور ان 8 آیات کے اندر، ان 22 حصوں کے اندر جب ہم اس پورے زبور کو جو 119 زبور ہے جب ہم کلام خدا ان میں پڑھتے ہیں تو ہر جگہ پر خدا کی صداقت کا ذکر ملتا ہے، ہر جگہ پر خدا کی سچائی ہمیں نظر آتی ہے اور ہمیں پڑھنے میں ملتی ہے اور اس کی برکت ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو، خدا کی یہ سچائی کیسے خدا نے اپنے لوگوں پر ظاہر کی، اس بات کو آج ہم سیکھیں گے کہ خدا اس صداقت کو، اس کلام کی صداقت کو اپنے لوگوں پر، قوموں پر، قبیلوں پر، امتوں پر کس طرح سے ظاہر کرتا ہے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے یہ ہے کہ آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند نے اس سچائی کو، اس صداقت کو کس طرح سے دنیا پر ظاہر کیا۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب سے شروع کرتے ہیں اور مکاشفہ تک جاتے ہیں تو ہمیں ہر طرف خدا کی صداقت ہی صداقت ملتی ہے، خدا کا جلال ہی جلال ہے۔ میرے عزیزو، آپ تخلیق کائنات کو لے لیں، جب زمین اور آسمان کچھ بھی نہ تھا اور کریشن ہونی تھی، اور خدا نے اس صداقت کے وسیلہ سے، کلام کی صداقت کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے اس کریشن کو کیا، اس کریشن کو کمپلیٹ کیا۔ اور جب ہم تھوڑا آگے آتے ہیں تو ہم موسیٰ کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اور اس کتاب کو بھی، پیدائش کی کتاب کو بھی لکھنے والا موسیٰ ہے۔ اس نے خدا کی صداقت کو
جو اس کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کی تھی، اس کو خدا نے اپنے الہام کے وسیلہ سے اس سے لکھوا دیا۔ اور جب موسیٰ پر خدا نے اپنی صداقت کو ظاہر کیا تو آپ دیکھیں فرعون کتنا ظالم، اور بنی اسرائیل قوم وہاں پر غلام ہے مصر کے اندر اور اس کے قبضہ کے اندر ہے، اور وہاں پر خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو تیار کیا، اور وہاں پر معجزات کے وسیلہ سے خدا نے اپنی صداقت کو اپنے کلام کے وسیلہ سے ظاہر کیا، اور بڑے بڑے معجزات اس کے سامنے ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو رستہ میں بحر کلثم کو خدا نے 2 حصوں میں ان کے لیے کر دیا۔ یہ بہت بڑی صداقت ہے، یہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنی سچائیوں کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جب تھوڑا ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو مقدس داؤد کی زندگی کو دیکھ لیں کہ خدا نے کس طرح سے اس پر اپنی صداقت کو ظاہر کیا۔ جاتی جولیت ایک بہت بڑا سورما، ایک بہت بڑا جنگجو، جس پر خدا کے بندہ نے ایک ہی وار کے ساتھ اس پر فتح پا لی۔ میرے عزیزو، ہر شخص اس سے ڈر رہا تھا، ہر جنگجو سے ڈر رہا تھا، لیکن خدا نے ایک چھوٹے بچے کے وسیلہ سے اپنی صداقت کو، اپنے کلام کو وہاں پر ظاہر کیا اور اس پر فتح پائی۔ اور میرے عزیزو، جب تھوڑا ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں حزقیل کی کتاب کے اندر ایک واقعہ نظر آتا ہے۔ حزقیل 37 باب کے اندر خدا نے اپنی صداقت کو ظاہر کیا۔ وہ کیسے خدا نے اپنی صداقت کو ظاہر کیا؟ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، سوکھی پڑی ہیں، اور وادی ہے، اور وہاں پر خدا نے اپنے کلام کی صداقت کو ظاہر کیا، اور ان سوکھی ہوئی ہڈیوں پر خدا نے اپنے کلام کو نازل فرما کر انہیں جیتی جان بنا دیا۔ ہالیلویا۔ اور اس کے ساتھ میرے عزیزو، جب ہم اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو دانیل کی کتاب میں بڑے خوبصورت واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ دانیل میرے عزیزو، جو نبوکدنصر بادشاہ، جب اس کا فرمان تھا کہ اگر جو کوئی شخص اس مورتی کو سجدہ نہیں کرے گا اسے شہروں کی ماند کے آگے ڈھال دیا جائے گا، اور میرے عزیزو خدا نے وہاں پر اپنی صداقت کو ظاہر کیا اور اپنے بندہ کو جو ہے شہروں کی ماند میں سے بھی اس نے زندہ نکال لیا، شہروں کے منہوں کو بند کر دیا۔ اور جب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ دانیل کے 3 دوست سدرک، مسرک، ابدلنگو، جن کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی کے اندر ڈال دیا گیا، اور میرے عزیزو وہاں پر بھی خدا نے اپنے کلام کی صداقت ظاہر کی اور ان کو وہاں سے زندہ نکال لیا۔ ہالیلویا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ سچائی، یہ صداقت، یہ کلام بڑے ہی جلال کے ساتھ میرے عزیزو ایک کنواری مقدسہ عفیفہ مریم پر ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کا فرشتہ اس کلام کو لے کر مقدسہ پر ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو گئی، وہ گھبرا گئی، لیکن خدا کا پیغام اس کے لیے کہ تو خوف زدہ نہ ہو، تو گھبرا مت، جو تیرے پیٹ میں ہے، جو اس دنیا میں کلام مجسم ہونے کو ہے، وہ دنیا کی نجات کے لیے ہے، وہ سچائی ہے جس کے لیے انبیاء، پیغمبر، رسول ترس رہے تھے، جسے دیکھنے کے لیے منتظر تھے، اور خدا نے وہ نئے عہد نامہ میں مقدسہ مریم کے وسیلہ سے اس کے باطن میں سے یسوع مسیح کی صورت میں اس کلام کو مجسم کیا۔
جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب کلام اقدس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور میرے عزیزو جب آپ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو میرے عزیزو وہاں پر لکھا ہے وہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا۔ یہ بہت بڑی صداقت ہے، یہ بہت بڑی سچائی ہے جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع میں سے ہو کر اس دنیا پر ظاہر کی۔ اور آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ابھی تک اس سچائی سے واقف نہیں، جو اس صداقت سے واقف نہیں، آج ان کے لیے یہ دعوت عام ہے، یہ پیغام ان کے لیے ہے کہ وہ آئیں، اس صداقت کو جانیں، اس صداقت کو سمجھیں، اس کی تلاش کریں، کیونکہ وہ فرماتا ہے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج تمہارے لیے وہ دروازہ کھولنا چاہتا ہے، آج تمہیں اس صداقت کے وسیلہ سے اپنے خاندان میں وہ انٹر کرنا چاہتا ہے، آج وہ اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں بنانا چاہتا ہے۔ آئیں، اس دعوت عام کو قبول کریں، اس صداقت کو پائیں، اس صداقت پر غور کریں، اس سچائی کو سمجھیں۔ اور کلام خدا ان کے اندر میرے عزیزو جب آپ یوحنا کی انجیل اور اس کے تیسرے باب کی 16ویں آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے اور جو ہے اس سے بہت برکت لوگ پاتے ہیں، بہت ساری زندگی تبدیل ہوتی ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا پیغام جو صداقت کا پیغام ہے، اس کا پیغام جو سچائی کا پیغام ہے، وہ زندگی کے لیے ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یہ دعوت ہر ایک کے لیے ہے، ہر قوم اور قبیلہ کے لیے ہے، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، ہر نسل، رنگ، قوم، قبیلہ کے لیے ہے۔ اس نے اپنا بیٹا یسوع ہر قوم کے لیے دیا ہے اور ہر قوم کے لیے یہ دعوت عام ہے کہ وہ یسوع کو قبول کرے، وہ یسوع پر ایمان لائے اور اس سچائی اور اس صداقت پر ایمان رکھ کر وہ ہمیشہ کی زندگی کو پالے، جس کے لیے دنیا بہت کچھ کرتی ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے، اس نجات کو پانے کے لیے مذاہب عالم کے اندر بہت سارے جو ہے کاوش کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر صرف چھوٹا سا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، یسوع مسیح کی صداقت پر ایمان لانا ہے، یسوع مسیح کو قبول کر کے جس کے لیے آپ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، آج تمہارے لیے یسوع مسیح نے، آج تمہارے لیے خدا نے بہت ہی آسان سا رستہ آپ کو دے دیا ہے کہ آپ یسوع پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتے ہیں۔ پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ بڑی خوبصورت بات، جب آپ یوحنا کی انجیل اور اس کے 8ویں باب کو پڑھتے ہیں کلام خداوند کے اندر تو بڑی خوبصورت بات میرے عزیزو وہاں پر بھی لکھی۔ پریز لارڈ۔ وہاں پر میں پڑھنا چاہتا ہوں اس آیت مقدسہ کو، یوحنا کی انجیل کے اندر جو شارٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان شارٹ میں، کہ وہاں پر لکھا ہے سچائی سے واقف ہو۔ تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، سچائی سے ہمیں واقف ہونے کی ضرورت ہے، اس کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پانے کی ضرورت ہے۔ لیکن تھوڑا سا ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کلام خداوند کے اندر جو ہے واقعہ ہوا۔ لکھا ہے، جب میں 31ویں آیت کو پڑھتا ہوں تو لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے
اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ ایمان تو رکھتے تھے، وہ یقین تو رکھتے تھے، لیکن ابھی تک ان کی زندگی کے اندر کوئی کمزوری تھی، کیونکہ خداوند ہر ایک چیز کو جانتا ہے، خداوند ہمارے حالات سے واقف ہے، خداوند ہماری سوچوں سے واقف ہے، خداوند ہمارے خیالات سے واقف ہے، اور خداوند نے ان کی ان باتوں کو جان کر انہیں جو ہے الرٹ ہونے کی کال دی کہ آپ ایکٹیو ہو جائیں، آپ جو سوئے ہوئے ہیں جاگ جائیں۔ آج ہمیں بھی جاگنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی اس سچائی اور صداقت کو پانے کے لیے جاگنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے دروازہ موجود ہے، اور دروازہ ایک ہی ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے، اور جو کوئی اس دروازے میں سے گزرے گا وہ زندگی کی ان ساری نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی کو پانے کا وارث ٹھہر جائے گا۔ پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ اور جب ہم میرے عزیزو کلام خداوند کے اندر پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب کلام خداوند میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی بڑی خوبصورت پطرس جو ہے اس کو جو ہے ڈسکرائب کرتا ہے، اس بات کو بڑی دلیل کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ، کہ یہ صداقت جو ہے کس طرح سے دنیا پر ظاہر ہوئی۔ اور اس کے پہلے باب کی 20ویں اور 21ویں آیت مقدسہ کو پڑھنے لگا ہو، لکھا ہے، بلکہ میں 19ویں آیت سے پڑھوں گا، لکھا ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو یہ سمجھ کر کہ اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے، وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پو نہ پھوٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور یہ پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کی ذاتی اختیار پر موقوف نہیں۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا الہام، یہ خدا کی سچائی، یہ خدا کی صداقت جو ہے، نہ میرے بس کی بات ہے، نہ کسی بڑے ڈاکٹر کے بس کی بات ہے، نہ کسی عالم کے بس کی بات ہے، اس کے لیے نہ تو بہت زیادہ ڈگریوں کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کا الہام ہے جو وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ذہنوں کو تیار کرتا ہے، زندگیوں کو تیار کرتا ہے اس صداقت کے لیے، اس کلام کی جو ہے سچائی کو ان تک پہنچانے کے لیے، اس خوشخبری سے انہیں واقفیت کروانے کے لیے۔ آج میں اپنی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں، میں کوئی بہت بڑا ڈاکٹر نہیں، لیکن خدا کا پاک روح مجھے اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ میں لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی مدد خدا کے کلام کے وسیلہ سے کر سکوں، خدا کی صداقت کے وسیلہ سے ان تک اس کی خوشخبری پہنچا سکوں، تاکہ وہ جکڑے ہوئے، وہ غلام، وہ قیدی، وہ تمام تر لوگ جو اس سچائی سے واقف نہیں، جو اس صداقت سے واقف نہیں، ان کو خدا کے کلام کی اس صداقت کے وسیلہ سے ان کو آزادی دلوا سکوں۔ اور کیونکہ خدا کے کلام میں یسوع مسیح فرماتے ہیں خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ آج میرے عزیزو، وہ روح القدس خدا نے ہم سب کو بھی عطا کیا ہے تاکہ ہم اس روح القدس کی مدد کے وسیلہ سے کمزوروں کو طاقتور بنا سکے، اس روح القدس کے وسیلہ سے ہم جکڑے ہوئوں کو آزاد کر سکے، اس روح القدس کے وسیلہ سے ہم قیدیوں کو آزادی دلوا سکے، اس روح القدس کے وسیلہ سے ہم جو ہے لوگوں تک نجات کے پیغام کو
पहुंचा सके, ताकि वो लोग जो अभी तक इस निजात से वाकिफ नहीं, खुदा के बेटे यीशु से वाकिफ नहीं, वो खुदा के करीब आकर उस पर ईमान लाकर उसके बेटे और बेटियां बन सके। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। उनको हक मिल जाता है, उन्हें बेटे और बेटियों का हक मिल जाता है। आज मेरे अज़ीज़ों, आपके लिए ये बहुत खूबसूरत जो है पैगाम है कि आप यीशु पर ईमान लाकर उसके ख़ानदान का हिस्सा बन सकते हैं, उसके वारिस बन सकते हैं। यूहन्ना की अंजील और उसके 17वें बाब की 17वीं आयत के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह जो है बाप से दरख्वास्त करते हैं, बाप से दरख्वास्त करते हैं। क्या बाप से दरख्वास्त करते हैं? कि इन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, इन्हें सच्चाई के वसीला से, इन्हें सदाकत के वसीला से ओ मुकद्दस कर। क्यों मुकद्दस कर? कि तेरा कलाम सच्चाई है। ये मुकद्दस क्यों कर? कि वो उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदावन जानता है कि कमियों को, कमज़ोरियों को, गुनाहों से, हर एक चीज़ से खुदा वाकिफ़ है। और खुदा की आंखें इतनी पाक है कि वो गुनाहों को नहीं देख सकती। और खुदा चाहता है कि हम इस सच्चाई से वाकिफ़ होकर और उसके कलाम की कुदरत से उसके बेटे पर ईमान लाकर उसके बेटे के खून से धुलकर हम पाक हो जाएं और उसके जलाल का परताव बन जाएं, उसके जलाल का जरिया बन जाएं, उसके जलाल को जाहिर करने का वसीला ठहर जाएं। खुदा की ये मर्जी है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा आपको भी बचाना चाहता है। आपको खुदा बचाना चाहता है। खुदा के हुजूर इस सच्चाई को, इस सदाकत को कबूल करके आप भी जो है आज़ाद हो सकते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएंगे और एक दुआ करेंगे कलाम अक़दस के लिए। खुदा कादर मुतलक आसमानी खुदावन, नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा कि आपने ये फजल अनायत किया कि मैं आपकी इस सदाकत को खुदावंद खुदा आपके लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया बन सका। खुदावंद जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जाए खुदावंद खुदा तेरे लोग बरकत पाएँ, तेरे लोग आज़ाद हो। खुदावंद इस सच्चाई को कबूल करके खुदावंद और लश्करों के खुदा तेरे ख़ानदान का हिस्सा बन जाएँ। मेहरबान खुदावंद खुदा, मैं इस नेटवर्क के लिए, ग्रेस नेटवर्क के लिए तेरी बरकत की दुआ करता हूँ। सारी टीम के लिए बरकत चाहता हो और लश्करों के खुदा चेयरमैन साहब, पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए तेरी बरकत की दुआ करता हो। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ये दिन दुगनी रात चौकवी तरक्की करे खुदावंद और इन्हें बरकत पर बरकत दे। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के कादर, अब्दी, जलाली और फतामन नाम के वसीला से। आमीन।